رب تعالیٰ نے مومنین کے لیے بشارت بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، جب کوئی صورت کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس وقت بعض منافقین کہتے ہیں کہ کس کا تم میں سے ایمان کس صورت نے زیادہ کر دیا، بطور استہزاء اور تمسخر کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے تمہارے ایمان میں اضافہ کر دیا، کس چیز نے آپ کا ایمان بڑھا دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ہاں جو لوگ ایمان لائے یقیناً ان کا ایمان بڑھ گیا، صرف بڑا نہیں، فَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہی ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال کے بالکل ابتدا میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن کے سامنے اللہ کی آیات کا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، فزادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جسم کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم فہم لا یستکبرون، جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سوچ سمجھ کے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی کیا ہے، شان ہے، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں، کیوں کہ مومن کا ایمان کیوں بڑھتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، مومن کے لیے قرآن شفا ہے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر مومنوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض ان سے ضد اناد اور نفاق ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ضد اناد نفاق بغض حسد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یار یہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، بطور وہ کافر ہو کی کیا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وہ ایمان نہیں رکھتے اس کے اوپر، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کان بہرے ہیں اور ان کی آنکھیں کیا ہیں، اندھی ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، سننے کے باوجود بھی وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، گویا کہ وہ بہرے ہیں، گویا کہ وہ بہرے اور اندھے ہیں۔ تو یہاں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے سامنے جس کے دل میں کیا ہے، ضد ہے، اناد ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، اس کے سامنے قرآن کی جتنی بھی دلائل آپ پیش کر دیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں، اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضد اناد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ کافر ہو کے مر جاتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے؟ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگتے، سابقہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آ جاتے، شرارتوں سے باز آ جاتے۔ اس آزمانے سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منافقین کے اوپر
कासाली को मुसल्लत कर देना, भूख को मुसल्लत कर देना, इससे आजमाने का मतलब ये है। और इमाम कतादा फरमाते हैं कि जंग के मौके के ऊपर उनके ऊपर जब आफत आ जाती थी, आफत आ जाती थी, तो वो क्या करते, मुजरिम का जब जुर्म खुल के सामने आ जाता है, मुजरिम का जुर्म जब वो खुल के सामने आ जाता है तो उसके चेहरे के ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई के आसार ज़ाहिर हो जाते हैं, ज़िल्लत और रुसवाई के आसार ज़ाहिर हो जाते हैं। तो रब ताला फरमाते हैं जिस चीज़ से वो भागते हैं, भाग रहे हैं और जंग के अंदर शरीक नहीं हो रहे, और मोमिन की शान ये है कि जिससे वो मुनाफिक भागता है, मुशरिक डरता है, मुसलमान उसके अंदर कूद के शामिल हो जाता है और उसके अंदर शामिल हो जाता है। फिर ये रब ताला फरमाते हैं उनको आजमाया जाता है, हर साल का साली भी, भूख भी, और जंग के मौका के ऊपर उनकी ईमान, इस्लाम और निफाक को ज़हर किया जाता है, वो जिसकी वजह से वो ज़िल्लत और रुसवाई उठाते हैं। लेकिन फिर भी सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़करून, वो सब का गुनाहों से माफ़ी भी नहीं मांगते और उससे नसीहत भी हासिल नहीं करते। वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़र बाज़ुहुम इला बाज़िन, रब ताला फरमाते हैं जैसी कोई कुरान की आयत पढ़कर उन्हें सुनाई जाती तो वो एक दूसरे की तरफ देखते, एक दूसरे की तरफ देखते। हल यराकुम मिन अहदिन, और मुसलमानों की तरफ भी देखते। क्यों देखते? जिस आयत की उन आयत पढ़कर सुनाई जाती और उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता तो उनके चेहरे के ऊपर आसार ज़ाहिर हो जाते, उनके चेहरे काले स्याह हो जाते और माथे के ऊपर तेवरी जड़ जाती और उनका चेहरा हशाश बशाश नहीं रहता। वो मुसलमानों की तरफ भी देखते कि मुसलमान कहीं हमारी तरफ देख तो नहीं रहे, हमारा निफाक ज़ाहिर हो गया, हमारी शरारतें ज़ाहिर हो रही हैं, क्या मुसलमान हमारी तरफ देख तो नहीं रहे। रब ताला फरमाते हैं वो इस मौके की तलाश में होते हैं, हमें मौका मिले हम यहाँ से भाग जाएं, और भागने की हर तरफ कोशिश करते हैं। सुम्मन सरफू, जैसी उन्हें मौका मिलता है वो मजलिस से भाग जाते हैं, वो बैठते नहीं। क्यों? सरफ़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए, अल्लाह ने उनके दिल फेर दिए। बेअन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, गोया कि वो ऐसे लोग हैं वो समझ रखती ही नहीं है, समझ रखती नहीं है। तो ये पहली आयत मोमिनों के बारे में थी और बाकी जो आयत थी ये मुनाफिकीन और मुशरिकीन के बारे में थी। अल्लाह हमें पहले लोगों में शामिल फरमाए और दूसरे लोगों से महफूज फरमाए। अमल की तौफीक।